کیوں ضروری ہے پاکستان میں صوبے بنانا؟ دیکھیں یہ ابھی کی نا بات نہیں ہے، صوبے بنانا کا جو بات ہے نا یہ ابھی کی نہیں ہے. جب 1970 میں یحییٰ خان صاحب جو تھے آرمی چیف اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، تو انہوں نے نا صوبے بنائے تھے. انہوں نے یہ جو 4 صوبے تھے، پنجاب اور صوبہ سرحد تھا NWFP کہلاتا تھا، اس کو سندھ کو، اور بلوچستان کی کوئی اسمبلی نہیں تھی، کمشنری صوبہ تھا، تو اس کو صوبہ بنایا تھا. اس وقت صوبہ بنایا تھا. اسی وقت جب یحییٰ خان صاحب یہ کنسلٹیشن کر رہے تھے تو اسی وقت اور بھی ڈسکس ہوا تھا کہ جی مزید صوبے بنا دی جائیں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس وقت تو بڑی کرائسس کا وقت تھا نا، تو 1 جولائی 1970 کو یحییٰ خان صاحب نے یہ 4 صوبے بنا دیے. اس کے بعد سے یہ ہمیشہ چیزیں چلتی رہیں. اب صوبے کیوں ضروری ہیں؟ صوبے اس لیے ضروری ہیں میری نظر میں کہ اکنامک بھی مسئلہ ہے، اور جو مذہبی ریلیجس جو فرقہ وارائیت ہے ہمارے یہاں وہ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن صوبے ضروری اس لیے کہ اگر جب تک ہم صوبے نہیں بناتے تو آپ ہے نا گڈ گورننس کر ہی نہیں سکتے. آپ گڈ گورننس، اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو صوبے ہیں وہ کسی کو جواب دیں، اور اگر وہ جواب دہ نہیں ہے تو یہ تو بڑا خطرناک سائن ہے. تو صوبے جو نا بننے کا تو مطالبہ بہت پہلے سے ہوتا رہا ہے، یعنی کنٹینیو چلا آ رہا ہے. اب اس وقت جو نا یہ جو اس وقت سچویشن ہے پاکستان کی موجودہ صورتحال میں، اس میں جو نا میری نظر میں تو پاکستان ایک ایسے سٹیج پہ کھڑا ہوا ہے کہ خاکم بدان کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ جب میں نے کہا نا کہ یہ میں جب 50 سال پہلے کی چیزیں نکال کے دیکھتا ہوں اور آج کے حالات دیکھتا ہوں، اور پاکستان بننے سے پہلے دیکھیں نا مسلم لیگ نے بھی سیپریشن کی نا، یعنی مسلم لیگ بھی ایک سمجھے ایک سیپریٹڈ گروپ تھا نا انڈیا سے. اس وقت مسلم لیگ کے رہنما کیا بیان دے رہا ہے میں وہ بھی دیکھتا ہوں میں، اور مشرقی پاکستان کے رہنما کیا بیان دے رہا ہے میں وہ بھی دیکھتا ہوں میں، اور آج کے رہنما جو بیان دے رہا ہے میں وہ بھی دیکھتا ہوں میں. تو مجھے تو اس میں سملرٹی نظر آتی ہے. کیونکہ جب کوئی صوبے کے لوگ دھمکی دینے پہ آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کے یہاں تو بڑی سیریس کنڈیشن ہے بھائی. آپ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو انڈیا میں کوئی نہیں کرتا نا. پاکستان نے بھی یہی کیا تھا نا. دیکھیں نا انڈیا میں کوئی صوبہ دھمکی دے سکتا ہے فیڈریشن کو؟ نہیں، کبھی بھی پاسبل ہی نہیں. اگر وہ دھمکی دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے ایک سیریس مسئلہ ہے نا. تو دوسرا میرا جو کہنا ہے وہ ہے گورننس. گورننس سے بات جو ہے نا وہ یہ کہ پنجاب ہمارا بہت بڑا صوبہ ہے. ہم ایران کی باتیں کرتے ہیں، ٹرکی کی باتیں کرتے ہیں کہ ایران میں اتنے صوبے، ٹرکی میں اتنے صوبے، فلاں جگہ اتنے صوبے. تو ان لوگوں نے صوبے بنائے ہوئے ہیں دیگر ممالک نے نا. پاکستان سے آدھی آبادی ہے کسی کی 1/3 آبادی ہے. اور ڈینمارک میں 6 صوبے ہیں، فن لینڈ میں 19 صوبے ہیں. ہاں، تو ان لوگوں نے صوبے بنائے ہوئے، اور پاکستان میں اس وقت بنانا بہت ضروری ہے صوبے. اور اگر تفصیل ہو تو پھر میں اس کی اور مزید تفصیل بتاؤں پلیز. ہے اچھا دیکھیں میری نظر میں نا جیسے ابھی 25 کروڑ کی آبادی ہو گئی ہے پاکستان کی، تو میری نظر میں 10 سے 11 صوبے بن سکتے ہیں. جیسے پنجاب کی آبادی 12 کروڑ سے اوپر کی ہے، تو یہ دنیا کا جو ہے وہ 152 ملکوں سے زیادہ بڑا ملک خود بن جاتا ہے، اتنی زیادہ آبادی ہے اس کی. سو یس اٹس امپورٹنٹ. دیکھیں ایک عام عوام کے لیے، ایک عام لوگوں کے لیے تو یہ سمجھانا ہے نا کہ لوگ کہیں گے بھائی صوبوں کی ضرورت کیا ہے. تو صوبے کی ضرورت اس حوالے سے مثال کے طور پہ اگر ہم پہلے پنجاب کی بات کریں کہ پنجاب میں ہم نے گھوما ہے، دیکھا ہے، سب کچھ دیکھا ہے. تو پنجاب میں بڑے دور فاصلے ہیں. یعنی اگر آپ چلیں ابھی تو موٹر وے بن گیا 10-20 سال 22-24 سال پہلے، لیکن پہلے پنڈی سے لاہور جانا ایک مسئلہ ہوتا تھا. تو اب اتنی دور ایک آپ کا پروونشل کیپٹل ہو، یا اگر کوئی ساہیوال میں تو اس کے لیے اتنی دور پروونشل کیپٹل ہو. اسی طرح سے بلوچستان میں بھی ہے، اگر کوئی گوادر میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کوئٹہ آنا پڑے گا. کسی بھی کوئی بھی عوام پہلے ہوتا ہے کیا، کوئی بھی عوام کے جو مسائل ہیں اور ان کا کوئی ایسا کام ہے جو صوبائی گورنمنٹ سے، مثال کے طور پہ اساتذہ کی ہڑتال ہے، مثال کے طور پہ کسانوں کا کوئی مسئلہ ہے، یا کوئی بھی ہے، اب وہ تو بیچارہ اپنی کوئی بات پہنچا نہیں سکتا چیف منسٹر کے پاس. پہنچا ہی نہیں سکتا. وہ تو پہلے ٹریکٹر ارینج کرے، گاڑی ارینج کرے تو پھر وہ لاہور پہنچے گا. اور تھر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اتنا دور سے ٹریول کر کے کراچی آنا پڑے اپنے اس کام کے لیے. آ ہی نہیں پاتے نا. یہ تو کرا ہوا اس لیے کہ نہ کوئی آئے گا نہ کچھ سنیں گے. یہاں تو کراچی کی نہیں سن رہے ہوتے تو وہ تھر والوں کی کہاں سنیں گے، گھوٹکی کہاں سے سنیں گے، یا کشمیر کی کہاں سنیں گے. تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میری نظر میں اگر پنجاب ہے تو سجیشن ہے، ظاہر بات ہے ہم بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں اور ہم باتیں وہ کر رہے ہیں کہ جو انوکھی باتیں نہیں ہیں، اور نہ کوئی پاکستان یا پاکستان کے صوبے کوئی آسمان سے اترے ہوئے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ہم انڈیا کی بھی بات کر لیں گے کہ انڈیا میں کیا ہوا ہے.
تو پنجاب میں بھی میرے خیال سے 4-5 صوبے بن سکتے ہیں. ایک پنڈی سائڈ پوٹوہار کا علاقہ ہے, سینٹرل پنجاب کا ہے, ساؤتھ پنجاب کی جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جنوبی پنجاب کی ہو رہی ہوتی ہیں, تو میرے خیال سے 4-5 صوبے تو وہاں بن سکتے ہیں. سندھ میں 2 بھی بن سکتے ہیں, 3 بھی بن سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جیسے اور بننے کی وجہ یہ ہے کہ گورننس کی جائے. دیکھیں نا اتنا بڑا شہر, ابھی جو سینسز ہوئے ہیں 2023 میں, اس میں شاید ابھی 2 کروڑ 5 لاکھ یا 7 لاکھ کی آبادی آئی ہے. بہت بڑا شہر ہے کراچی, جو ہینڈل ہی نہیں ہو رہا, یعنی فیڈرل گورنمنٹ سے ہینڈل ہی نہیں ہو رہا ہے, سوری پروونشل گورنمنٹ سے ہینڈل ہی نہیں ہو رہا ہے. تو اس کو گورننس کے لیے تو سندھ میں 3 صوبے بہت آرام سے بن سکتے ہیں. کس جگہ پہ بنے گا, کس طرح سے میرے خیال سے دیکھیں, میرے خیال سے اگر 2 بنتے ہیں تو مثال کے طور پہ پہلے نا ایک ہے نا برٹش دور میں کراچی جو نا ایک ڈسٹرکٹ ہوتا تھا, تو کراچی ڈویژن ہوتا تھا. اب اس کے جو دیگر جو علاقے ہیں کراچی ڈسٹرکٹ کے, کہ جس میں یہ آج کا سجاول ہے, بدین ہے, اور یہ آپ کا حیدرآباد سے پہلے تک کی دادو تک, یعنی دادو بھی پہلے کراچی میں آتا تھا. اچھا, برٹش دور میں, پھر بعد میں اس کو الگ کر دیا تھا 1937 میں. تو پرانا کراچی ہے, تو مثال کے طور پہ اگر کراچی سے لے کے اور یہ سجاول, دادو, ٹھٹا, بدین جاتے ہیں تو پھر میرپور خاص لگ جاتا ہے. تو یہ خود ایک ٹیریٹری بن جاتی ہے, ایک بالکل پٹی بن جاتی ہے. اگر اس کو تھوڑا بڑھا سکتے ہیں تو پھر اس میں حیدرآباد آ سکتا ہے. اور پھر حیدرآباد سے لے کے آگے تک اگر ہم لیفٹ پہ جاتے ہیں بلوچستان کی طرف تو پھر کشمیر اور جیکاباد آ رہا ہوتا ہے, اور سیدھے نکلتے ہیں تو پھر لاڑکانہ, پھر سکھر اور آگے گھوٹکی وغیرہ آ رہا ہوتا ہے. تو وہاں پر وہ صوبے بن سکتے ہیں. سوال یہ کہ بنے کیوں, یعنی بنے کیوں. لوگ کہتے ہیں اگر کراچی والا اور یہ پورا جو پارٹ ہے اس کو ہم کیا کہیں گے, اس کو جنوبی سندھ کہیں گے. دیکھیں نام تو کوئی بھی رکھ سکتے ہیں, جنوبی سندھ نام تو کوئی بھی رکھ سکتے ہیں. اوکے, تو ہم اگر یہ کرتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کے بڑے شہر کو الگ کر دیں گے تو وہ والے علاقے والے لوگ غریب ہو جائیں گے. کس طرح سے غریب ہو جائیں گے؟ ہاں, مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی ہے بات کہ غریب کیسے ہو جائیں گے. دیکھیں بات یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے پیسے دینا. تو دیکھیں پہلے بات ہے نا وہ یہ ہے کہ نا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ دنیا کیسی چل رہی ہے اور دنیا کے ممالک کیسے چل رہے ہیں. غربت کیا انڈیا میں نہیں ہے کیا؟ مطلب وہاں جو صوبے ہیں وہاں پہ بھی تو غربت ہے نا. اور یہی بات ہو گئی نا کہ اگر کوئی یہ جو آرگومنٹ ہے کہ جی وہ علاقے اگر غریب ہو جائیں گے تو NFC مل رہا ہوتا ہے. NFC ایوارڈ جو ملتا ہے وہ پاپولیشن کی بیس پہ ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو جتنی بھی کوئی آبادی الگ ہوگی تو اس کو تو NFC مل رہا ہوگا, تو NFC سے وہ چلائیں گے. پھر وہاں لوکل کوئی نہ کوئی, دیکھیں نا اتنے آج 70 72 75 سال ہو گئے کم و بیش. اگر ہم 70 75 سال میں فرض کریں کہ 30 سال ہم ماشاء اللہ کے نکال دیں تو لگ بھگ 35 سال 36 سال کی جو یا 40 ایئرس کی جو گورنمنٹ ہے وہ سندھ کا ہی رہی ہے, یعنی آگے یہیں کے لوگ رہیں. اب یہیں کے لوگ رہیں تو انہوں نے کوئی انڈسٹریل یونٹ کیوں نہیں بنائے ہوئے؟ جہاں غربت کی اگر بات ہے کہ اگر بھائی غربت ہو جائے گی تو انڈسٹریل یونٹ بنا دیتے ہیں, خیرپور میں بنا دیں اور تھر میں بنا دیں. چائنا نے تو یہ کرا نا کہ چائنا نے جہاں غربت دیکھی وہاں پہ انڈسٹریز لگا دی. چائنا نے تو یہ کیا نا, تو دیکھیں نا یہاں تو پیپلز پارٹی کی فیڈرل میں حکومت رہی ہے, کس نے منع کیا تھا؟ تو یہ خوف تو رہنا چاہیے ہی نہیں ہے, کیونکہ بھائی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے نا. اب یہی بات تو کوٹا سسٹم کے لیے کہی تھی, یہی بات کوٹا سسٹم کے لیے تھی کہ جی یہ جو کراچی حیدرآباد کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تعلیم یافتہ ہیں تو 10 سال کے لیے کوٹا سسٹم لگا دیں. آج تک وہ چلا رہے ہو. تو یہ آرگومنٹ کب تک چلیں گے؟ یہ مطلب اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہی نہیں ہے پھر یہ.